السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 40۔ وہ کمرہ جیسے وقت کے ہاتھوں بھولا ہوا کوئی راز تھا۔ دیواروں پر جگہ جگہ اکھڑی ہوئی پلستر، نمی کی بدبو اور کھڑکیوں سے آتی مدھم روشنی ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ جگہ خود اپنے اندر کئی کہانیاں دفن کیے بیٹھی ہو۔ ساحر نے بے چینی سے اپنی ہلکی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی نظریں بار بار کمرے کے ہر کونے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دل میں ایک عجیب سی کھٹک تھی۔ کیا واقعی ساشا اتنے سال یہاں رہی تھی؟ باہر سے تو یہ نیکسی ٹھیک لگتی تھی، مگر اندر سے ایسے جیسے ابھی ڈھہ جائے گی۔ کمرے میں دو پرانی چارپائیاں پڑی تھیں جن کی رسیاں بھی ڈھیلی ہو چکی تھیں، اور ایک کونے میں وہ لکڑی کی الماری جسے اس وقت کھولا جا چکا تھا۔ ایک نوکر کپڑوں کو بے دردی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا، جیسے کسی بڑے راز کی تلاش میں ہو۔ میڈم! اچانک اس کی آواز کمرے کی خاموشی چیر گئی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھیں۔ نوکر نے کپڑوں کے بیچ سے کچھ نکالا، اور جیسے ہی وہ چیز روشنی میں آئی، کمرے کی فضا ایک لمحے کو تھم گئی۔ وہ ہار تھا، نیلے رنگ کے قیمتی ہیرے جو مدھم روشنی میں بھی خوفناک حد تک چمک رہے تھے، جیسے کسی کی قسمت کا فیصلہ سنانے آئے ہوں۔ ساشا کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں، سانس سکنے لگی۔ یہ یہاں کیسے؟ یہ وہی ہے؟ مائرہ خان نے ہار چینتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں حیرت کم اور جیت زیادہ تھی۔ ساشا، یہ یہاں کیسے آیا؟ مہا کی آواز میں صاف شک تھا۔ ساشا نے خالی نظروں سے سب کو دیکھا۔ اس کا ذہن جیسے سن ہو چکا تھا۔ الفاظ اس کے گلے میں ہی کہیں پھنس گئے۔ فاطمہ اماں! ساحر کی آواز میں شدید حیرت تھی۔ اس کی نظریں سیدھی ان پر جا ٹکیں۔ فاطمہ اماں کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ، مجھے نہیں معلوم، میں نے چپ۔ مائرہ خان کی دھاڑ نے سب کو ساکت کر دیا۔ وہ آنکھوں میں آگ لیے آگے بڑھیں۔ میں نے تمہیں چھت دی، عزت دی، سالوں اپنے گھر میں رکھا، اور تم نے یہی صلہ دیا؟ فاطمہ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے چوری نہیں کی، خدا کی قسم۔ بکواس بند کرو۔ مائرہ خان نے جھٹکے سے بات کاٹ دی۔ ساشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر فاطمہ اماں کو سنبھالا جو لڑکھڑا رہی تھیں۔ آنٹی، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کی نظر اچانک ساحر پر پڑی۔ ساحر جو اس وقت فاطمہ اماں کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے ایک ہی لمحے میں ان کا فیصلہ کر چکا ہو۔
وہ نظر ساشا کو اندر تک ہلا گئی۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ یہ میں نے لیا تھا۔ کمرے میں جیسے دھماکہ ہوا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ مجھے اچھا لگا تو میں نے لے لیا اور یہاں چھپا دیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر ہر لفظ صاف تھا۔ ساحر نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں غصے اور حیرت کا طوفان تھا۔ ساشا نے نظر جھکا لی۔ مجھے لگا ایک ہار ہی تو ہے۔ آپ بات ختم کر دیں گے؟ مجھے نہیں معلوم تھا یہ اتنا قیمتی ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر وہ رکی نہیں۔ مجھے معاف کر دیں۔ ساحر نے آنکھیں بند کر لیں۔ ماہرہ خان نے گہری سانس لی اور اس بار ان کے لبوں پر ایک نرم مگر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ نادانی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، خاص طور پر تمہاری عمر میں۔ وہ آہستہ آہستہ ساشا کے قریب آئیں۔ لیکن اب تم اکیلی نہیں ہو۔ تمہارے نام کے ساتھ ساحر کا نام جڑا ہے۔ ان کی آواز سرگوشی میں بدل گئی مگر ہر لفظ زہر سے بھرا تھا۔ میں نہیں چاہتی کوئی میری بہو کو چور کہے۔ بس۔ ساحر کی گرج نے کمرے کی فضا ہلا دی۔ اس نے زور سے پاس پڑی چارپائی کو لات ماری۔ وہ چرچراتی ہوئی ایک طرف کھسک گئی۔ اس کی گردن کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں غصہ دہک رہا تھا۔ اس بات کا دوبارہ ذکر نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر سب کو وارن کیا۔ پھر اس نے ساشا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ اتنا مضبوط کہ جیسے اسے کھو دینے کا ڈر ہو۔ ساشا خود سے یا شاید خود سے دور ہونے نہ دینا چاہتا ہو اور بغیر پیچھے دیکھے وہ اسے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا مگر اس خاموشی میں اب خوف بس چکا تھا۔ پیچھے کھڑی ماہرہ خان نے آہستہ سے ہار کو اپنی انگلیوں میں گھمایا اور ان کے لبوں پر ایک سرد مکروا مسکراہٹ ابھری۔ یہ تو بس شروعات ہے۔ خان میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ساشا کی آواز کپکپا رہی تھی مگر اس کی گرفت میں ذرا بھی نرمی نہ آئی۔ اس کی کلائی جیسے لوہے کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی۔ کرسٹل گرے آنکھوں میں آنسو لرزتے ہوئے ٹھہر گئے مگر گرنے کی ہمت نہ کر پائے۔ یہ سب کیا تھا ہاں؟ اس کی آواز دبی ہوئی آگ کی طرح تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور ساشا دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں میں جکڑ کر اوپر اٹھایا، اتنی سختی سے کہ ساشا کی سانس رکنے لگی۔ آنکھوں میں دیکھو میری، وہ گھررایا۔
ساشا کی نظریں لرز کر اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں اور فوراً جھک گئی۔ سوری، بمشکل ایک لفظ اس کے ہونٹوں سے پھسلا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس کی دھاڑ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس گونج اٹھی۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کی اور قریب جھکا۔ اس کی سانسیں ساشا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ مجھے وجہ چاہیے، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ ساشا کے ہونٹ کانپے مگر الفاظ جیسے کہیں گم ہو گئے ہوں۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے کہہ دیتی۔ اس کی آواز میں اب غصے کے ساتھ چبھن بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں اس سے بھی قیمتی زیورات تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیتا، دنیا خرید کر دے دیتا تمہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ اس کی آواز پھر بلند ہوئی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ساشا کی آواز بمشکل سنائی دی۔ اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایک پل کی خاموشی چھا گئی، اتنی گہری کہ دل کی دھڑکنیں بھی سنائی دینے لگیں۔ پھر وہ اچانک اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو ساشا ظاہر خان، اس کی آواز اب برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ میں کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا۔ میں سزا دیتا ہوں۔ ساشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک لمحہ اسے دیکھتا رہا، پھر مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے جیسے سب کچھ ختم کر دیا۔ ساشا کے گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ آنسو اب بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ منان پچھلے 15 منٹ سے گاڑی کے ٹائر پر جوتے کی نوک مار کر اپنی بے چینی نکال رہا تھا۔ جیسے ہر ضرب کے ساتھ وہ دشمنوں کے وجود کو کچلنا چاہ رہا ہو۔ اس گھر کی ہوا میں اسے اپنی تذلیل کی بو آ رہی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اسی چوکھٹ پر اسے رسوا کیا گیا تھا اور آج تقدیر اسے وہیں کھڑا کر گئی تھی۔ پھوپھو پلیز نہ جائیں، آج رات یہیں رکیں نا۔ ہم ڈیڈ کے ساتھ مل کر گیمز کھیلیں گے۔ تیمور کی معصوم ضد منان کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتری۔ اس نے دیکھا کہ جیا اس چھوٹے سے بچے کو گلے لگائے کھڑی تھی، وہی بچہ جس کا باپ منان کے ماضی کا سب سے گہرا زخم تھا۔ چلو جیا، ڈرامہ ختم کرو اور گاڑی میں بیٹھو۔ منان کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ فضا ساکت ہو گئی۔ پھوپھو نہیں جائیں گی۔ تیمور نے جیا کا کلچ اس کے ہاتھ سے لے کر خود پکڑ لیا۔ تیمور بیٹا ضد نہیں کرتے۔ سکندر نے مداخلت کی کوشش کی مگر جیا نے سکندر کو اشارے سے روکا اور قدم بڑھاتی ہوئی منان کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی۔
من، اس نے نہایت مدھم ریشمی آواز میں پکارا اور لمبی پلکیں جھپکاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ منان کا ضبط برف کی طرح پگھلنے لگا، مگر اس نے چہرے پر سختی برقرار رکھی۔ گاڑی میں بیٹھو، میں دوسری بار نہیں کہوں گا۔ جیا نے ہار نہیں مانی۔ ایک رات رہنے کے لیے تو وہ اسے منا ہی سکتی تھی۔ اس نے ایک شرارتی ادا سے منان کی شال کا کونا اپنی انگلیوں میں لپیٹا اور اسے ذرا سا اپنی طرف کھینچا۔ منان کے سینے میں دل کی دھڑکنیں بغاوت کرنے لگیں۔ اس کی قربت، اس کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو منان کے ہوش اڑا رہی تھی۔ میری بات تو سنیں، جو کہنا ہے گھر چل کر کہنا، یہاں تماشا مت بناؤ، منان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جیا کی نیلی آنکھیں پل بھر میں نم ہو گئیں، جیسے ابھی موتی گرنے ہی والے ہوں۔ سکندر سے اپنی بہن کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر جیا کی پیشانی چومی۔ کوئی بات نہیں گڑیا، میں خود آؤں گا تمہیں لینے، پریشان نہ ہو۔ منان کی مٹھیاں اس زور سے بھیج گئیں کہ ناخن گوشت میں پیوست ہونے لگے۔ تیمور نے موقع پاتے ہی جیا کے گالوں پر زوردار بوسہ دیا۔ آئی لو یو پھوپھو، آپ دنیا کی بیسٹ پھوپھو ہیں۔ منان کا صبر اب لاوا بن کر پھٹ پڑا۔ اس نے جیا کی کلائی سختی سے دبوچی اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے دروازے کی طرف لے گیا۔ بس بہت ہو گیا، یہ خاندانی پیار، بدتمیزی بند کرو منان، وہ میری بہن ہے، کوئی بھیڑ بکری نہیں۔ سکندر اب داڑھا تھا، دونوں مرد آمنے سامنے تھے، آنکھوں میں برسوں کی نفرت اور ہاتھ دستوں گریباں ہونے کو تیار۔ میری بیوی ہے، میں اسے سر آنکھوں پر بٹھاؤں یا پاؤں کی ٹھوکر پر، تمہیں سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تم جا کر اپنی اس نئی نویلی دلہن کی فکر کرو، جو تمہارے انتظار میں اندر بیٹھی ہے۔ منان نے سکندر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ من پلیز رک جائیں، بات بڑھ رہی ہے، جیا گاڑی کے اندر سے چیخی۔ یاد رکھنا منان، اگر میری بہن کی آنکھ میں ایک آنسو بھی تمہاری وجہ سے آیا تو میں تمہارا غرور مٹی میں ملا دوں گا۔ سکندر نے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی۔ منان کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے حقارت سے سکندر کو دیکھا۔ جیا کا کلچ تیمور کے ہاتھ سے چھین کر گاڑی میں اچھالا اور سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے اطمینان سے آنکھ ماری۔ تمہاری گڑیا میرے قبضے میں ہے سکندر، اب اپنی فکر کرنا چھوڑ دو۔ خڑبوز انکل، تیمور نے پیچھے سے زور سے چلایا، مگر منان گاڑی اسٹارٹ کر کے دھول اڑاتا ہوا وہاں سے نکل چکا تھا۔ پیچھے آئینے میں اسے سکندر کا
غصے سے دل ملاتا چہرہ اب بھی نظر آ رہا تھا، اور برابر میں بیٹھی جیا کی سسکیاں اسے ایک نئی جنگ کا پتہ دے رہی تھیں۔ تو یہ تھی آج کی بہرعشق ناول کی قسط نمبر 40۔ اگر آپ سب کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کل ہم پڑھیں گے اگلی قسط۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔